ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق الله العظيم. محترم دوستو، یہ جو میں نے مختصر چھوٹی 4 آیتوں کی تلاوت کی، اسی کی میں مختصر تفسیر کر دیتا ہوں موقع محل کے اعتبار سے. یہ اس وجہ سے کہ آئندہ اتوار کو مغرب کے بعد ذی الحجہ کی 5ویں تاریخ ہوگی، تو گویا 4 دن تو گزر گئے ہوں گے اور 5واں دن شروع ہو گیا ہوگا، تو آدھا عشرہ تو گویا ختم ہونے کے قریب ہوگا. تو خیال ہوا کہ اسی کے بارے میں کچھ احادیث کا خلاصہ مفہوم بیان کر دوں. دھیان سے بھی سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں اور یاد بھی رکھیں اور گھر جا کر اس کا مذاکرہ بھی کریں. ضروری ہے بہت. اللہ مجھے صحیح اور مفید بات کہنے کی اخلاص کے ساتھ توفیق دے. یہ مضمون اس لیے ابھی میں نے اختیار کیا، بدھ کو چاند دیکھنا ہے، اہتمام کرنا بھول مت جانا. اور بدھ کے دن مغرب سے پہلے ایک جو حکم ہے مستحب پسندیدہ، اس پر عمل کر لینا. ناخن کاٹ لینا جس پر قربانی واجب ہے، اور جس پر قربانی واجب نہیں ہے وہ بھی اگر مشابہت اختیار کرے تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. ان کو بھی وہی رحمتیں ملے گی جو قربانی کرنے والوں کو اور حاجیوں کو ملتی ہے. اس لیے قربانی کرنے والے تو ضرور اس پر عمل کریں، اور جس پر قربانی واجب نہیں ہے وہ بھی کر لے تو اچھا ہے کہ ناخن کاٹ لے، اپنی مونچھیں بنوا لے، داڑھی کی جو زائد بال ہو مشت سے اگر اس کو صاف کاٹنا ہو تو وہ بھی کتروا لے. سر کے بالوں کو جو بھی زائد بال ہے بدن میں سب کٹوا دیں. 10 دن تک جب تک قربانی نہ ہو
وہاں تک پھر بالوں کو ہاتھ نہ لگاوے، یہ سب سے پہلا حکم ہے، تو بدھ کے دن فارغ ہو جائے۔ مغرب سے عشرہ شروع ہوگا، چاند ہو گیا تو بظاہر ممکن ہے ہو جائے گا اگر اللہ نے چاہا تو مغرب سے وہ عشرہ شروع ہوگا جس کی بڑی فضیلت ہے۔ رمضان مبارک کی بھی ایسی فضیلت نہیں ہے، ان 10 دنوں کی جو فضیلت ہے، ایام بہت عظمت والے ہیں، اس میں شک نہیں، حدیث میں سید الشہور شہر رمضان، لیکن اس کے بعد اعظمها حرمتا شہر ذی الحجہ، حرمت کے اعتبار سے سب سے عظیم ذی الحجہ، خوب ادب بجا لاوے، خوب عظمت ہو، دل میں اکرام ہو، کوئی احترام ہو، فلا تظلموا فیہن انفسکم، ظلم مت کرنا، یہ عظمت کی علامت ہے، گناہ نہ ہونے پاوے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تعالی جو قسم کھاتے ہیں وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی، مراد ہے دن، یہ عرب کا محاورہ ہے، ہم اجمی لوگ دن بولتے ہیں کہ مجھے 10 دن کا سفر، اس میں رات بھی آ گئی، عرب لوگ رات بولتے ہیں عربی میں کہ ہمیں 10 لیالی کا سفر ہے، 10 راتوں کا سفر ہے، تو وہ لیالی بولتے ہیں، مراد دن ہوتا ہے، تو یہاں بھی مفسرین فرماتے ہیں مراد دن ہے، 10 دن، 10 دن تو ہے ہی فضیلت والے، اس کے بعد بھی 3 دن، تو کل 13 دن اتنے زبردست ہیں، رمضان میں بھی ایسی عبادت ہے اس میں جو عبادت انہی دنوں میں آپ ادا کر سکتے، دوسرے دنوں میں نہیں کر سکتے۔ 2 عبادتوں کی بنا پر جو خاص عبادت ہے پورے سال میں ایسی نہیں ہے، ایک قربانی، دوسری حج، زبردست، قربانی کی فضیلت الگ ہے، حج کی فضیلت الگ ہے، یہ 2 عبادتیں ان دنوں میں ہوتی ہیں 13 دن تک، اور یہ 2 عبادتیں ایسی ہیں پورے سال میں کبھی نہیں ہوتی۔ رمضان کے روزے ہیں لیکن نفلی روزے بعد میں بھی رکھ سکتے، لیکن نفلی قربانی نہیں کر سکتے بعد میں، انہی دنوں میں کر سکتے، یہ عجیب بات، 10 11 12 بس 3 دن میں یا تو واجب قربانی کرو یا نفلی کرو، 3 دن کے بعد بھی 3 دن سے پہلے بھی کوئی قربانی نہیں، اور روزہ 5 دن کے علاوہ سال میں جب رکھنا چاہو نفلی قضا بھی رکھ سکتے ہیں، اور قربانی کی قضا نہیں، حج کی قضا بھی نہیں کسی دن میں، انہی دنوں میں۔ اس سے اندازہ لگا یہ دن کتنے محترم، کتنے عظیم ہیں، پہلے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو عظمت دی ہے، ایک بہت بڑا مقام دیا ہے، اتنا اونچا مقام کسی کا نہیں،
تو یہ ہے وجہ. یہ دو عبادتیں زبردست. دوسری بات، پورے عشر کی جو فضیلت ہے، خاص یوم عرفہ کی 9 تاریخ. اور عجیب، اگر جو بدھ کو چاند ہو گیا تو اس وقت ہمارا 9 ذی الحجہ یوم عرفہ جمعہ کو پڑے. ابھی سے نیت کر لو کہ جمعہ کو روزہ رکھوں گا، چھوڑنا مت. کیا عجیب فضیلت ہے. ابھی بات انشاءاللہ اللہ توفیق دے تو میں کہوں گا. اور وہ جو دن آنے والا ہے، اللہ کے واسطے ابھی سے سوچ لو کہ مجھے دنیا کا کام نہیں کرنا ہے. ایک تو جمعہ کا دن، یہ بھی عظیم، اور یوم عرفہ. پورے سال میں سب سے افضل اگر کوئی دن ہے، سید الایام، یوم عرفہ. وہ آنے والا ہے انہی 10 دنوں میں. تو اس ایک دن کی بنا پر پورے 10 دن کی فضیلت. اور کیسی فضیلت. جیسے رمضان المبارک میں آخری عشرے کی بہت فضیلت ہے. وہ کیوں؟ اس میں ایک رات ہے جس کا نام ہے سید اللیالی، شب قدر. تمام راتوں کی سردار. پورے سال میں جتنی راتیں ہیں سب کی اگر کوئی سردار ہے، شب قدر. پورے سال میں جتنے دن ہیں ان تمام دنوں کا سردار یوم عرفہ. تو دن جن 10 دنوں میں ہیں اس کی بنا پر 10 دنوں کی فضیلت، اور وہ رات جن 10 راتوں میں ہیں اس رات کی بنا پر ساری 10 راتوں کی فضیلت. یہ ہے کیسی فضیلت پتہ آپ کو. سب سے پہلے تو اللہ قسم کھا رہے، حد ہو گئی. والفجر، فجر کی قسم. فجر کا مطلب یا تو روزانہ کی فجر کی نماز. کیوں؟ یہ صبح شروع ہوتی ہے. صبح 9 ایک نیا پیغام لے کر آتی ہے صبح کہ آپ کو نیا دن ملا، قدر کر لو. ورنہ رات کو ہم جو سو گئے تھے نا، وہ تو موت میں تھے. اللہم بسمک اموت، میں مرتا ہوں. النوم اخو الموت. سونا تو موت کا بھائی ہے. مرنے والا سونے والا دونوں یکساں ہیں. تو ہم تو صبح میں اٹھے زندہ ہوئی ہے، نئی زندگی ملی. تو اللہ فرماتے ہیں ہر دن کی صبح کو معمولی مت سمجھنا، عظیم آپ کو موقع ملا زندگی کا، ایک نیا پیغام ہے، قدر کر لینا. تو یہ معنی. دوسرا معنی، سال جب شروع ہوتا ہے محرم، اس کی پہلی جو تاریخ ہے وہ صبح مراد ہے، نیا سال ملا. تیسرا قول یوم النحر کی فجر، یعنی عید الاضحیٰ کی فجر. بہت فضیلت ہے. عید خوشی کا دن. مذہبی تہوار 2 ہے، ایسے خوشی کے ایام بہت ہیں. یاد رکھنا حدیث میں یوم عرفہ بھی عید کا دن ہے، جمعہ کا دن بھی عید کا دن ہے، ایام تشریق 3 دن وہ بھی عید کے دن ہے. اور یہ 2 عید الگ. اس اعتبار سے 7 عیدیں ہیں، لیکن 2 عید مذہبی تہوار، اور یہ 5 عید خوشی کے. اور کیوں خوشی معلوم؟ اس میں اللہ کی رحمت مسلسل بارش کے قطرات سے زیادہ نازل ہوتی ہے، اس لیے خوشی کا دن ہے. مغفرت اور بخشش کے بہانے ہوتے ہیں. کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں جہنمی جہنم سے آزاد ہوتے ہیں، اس لیے خوشی کا دن ہے عید کا دن. یہ یوم عرفہ اتنی رحمتیں نازل ہوتی ہے، شیطان کو نظر آتی ہے، ابلیس دیکھتا ہے. اللہ آسمان دنیا پر تشریف لاتے، اتنی تعداد میں بڑی
فرشتے اترتے ہیں. اتریں گے جمعہ کو، قدر کر لینا اللہ کے واسطے. سوتے مت رہنا، دنیا کے کام کم کرنا. میں تو کہتا ہوں سال میں 20 دن اللہ کے لیے فارغ کر دو. رمضان کا آخری عشرہ، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، یہ 2 عشرے عبادت کے لیے ہے. بس سمجھو اللہ کو اتنی پسند ہے عبادت، اور دنوں میں اتنی پسند نہیں. ان دنوں میں جو عمل اللہ کو محبوب ہے، اتنا محبوب اللہ تعالیٰ کو دوسرے دنوں میں نہیں ہے. بخاری شریف کی دن تو وہی ہے، وہی صبح، وہی دوپہر، وہی مغرب، وہی رات، لیکن اللہ نے ایک مقام دیا ہے. ہم انسان یکساں ہیں، لیکن ہر ایک کا ایک مقام ہوتا ہے. اس کا مقام الگ، اس کا مقام الگ، اس کی عظمت الگ مقام ہوتا ہے. اللہ کے رسول بھی بشر، لیکن مقام سب سے اونچا. صحابہ وہ بھی ہمارے جیسے، لیکن ان کا ایک مقام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی، آپ کا زمانہ ملا، تو مقام ہوا کرتا ہے. تو دین تو سب یکساں ہے. ہر دن سورج نکلتا ہے، ہر دن سورج غروب ہوتا ہے. تو ان 10 دنوں میں بھی ایسا ہی ہوگا. لیکن اللہ نے ایک فضیلت دی ہے، زبردست فضیلت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں میں کیا جانے والا عمل اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند دوسرے دنوں میں سال کے نہیں ہے. صحابہ کو تعجب، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد سب سے زیادہ محبوب عمل ہے. کیا یا رسول اللہ، جہاد سے بھی زیادہ پسند ہے اللہ کو ان دنوں کا عمل؟ اور عمل مطلق فرمایا، یہ عجیب بات. کوئی بھی عبادت، نماز، تلاوت، دعا، ذکر، صدقہ، خیرات، والدین کی خدمت، غریبوں کی مدد، پڑوس کے ساتھ اچھا سلوک، جن کے ساتھ انبن ہے ان کے ساتھ صلح کر لی، دل میں کینہ ہے اس کو دور کر دیا، یہ سب عبادتیں ہیں. درود شریف، تیسرا کلمہ، یہ تو خاص حدیث میں صلاۃ التسبیح، تہجد، اوابین، اشراق، کوئی بھی عمل کرو، بس کوئی بھی عبادت بجا لاؤ، جہاد سے بھی افضل. اللہ کے رسول، ہاں وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں نکلا، جان بھی دے دی اللہ کے راستے میں، سارا مال قربان کر دیا، وہ اور یہ ان دنوں میں عمل کرنے والا کوئی معمولی بات ہے؟ جان دے دینا، سارا مال لٹا دینا، اس کو برابر کہا. ان دنوں میں نماز پڑھنے والے کو، تلاوت کرنے والے کو، روزے رکھنے والے کو، اور ان دنوں میں عمل بجا لانا، حدیث میں 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. ایک نماز نہیں پڑھی، 700 نمازیں پڑھی، اور جماعت کے ساتھ پڑھی 500 نماز کا ثواب. 500 مت سمجھو، 700 ملٹیپلائی کرو. حدیث میں یہ ہے دین کی فضیلت ان 10 دنوں کی. تو کوئی بھی عمل بجا لاؤ. ایک حدیث میں تو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دنوں میں عمل کرنے والا غزوے کے برابر ہے. کوئی غزوہ کرتا ہے، کیسا معلوم؟ رات کو پوری رات عبادت بجا لاتا ہے، دن میں پہرا دیتا ہے، ہر وقت اللہ کے راستے میں جتنا اس کو ثواب، اتنا ثواب ان 10 دنوں میں عبادت بجا لانے والے کو ملتا ہے. اب آپ ہی بتاؤ ان 10 دنوں میں تو یوں کہتا ہوں یہ شیعہ لوگ
محرم کے 10 دن آتے ہیں، دکانیں بھی بند، ہوٹلیں بھی بند، بالکل لاک. ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ نماز کے وقت میں بند کریں. نہ کر سکے واللہ میں کہتا ہوں ہم سے زیادہ محروم، اتنی زیادہ فضیلت اللہ کا سمجھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرما رہے قسمیں کھا کھا کے، اور ہم سے دکان بند نہیں ہوتی نماز کے وقت میں. ارے اذان مسجد میں ہونی چاہیے. ان دنوں میں تو سنت نفل یہ سنت یہ بھی نہیں چھوٹنی چاہیے. اگر چھوٹ جاتی ہے سمجھو ہمارے دل میں دنیا کی اہمیت عظمت آخرت کی نہیں ہے، عمل کی نہیں ہے، عبادت کی نہیں ہے، ثواب کی نہیں ہے، اللہ رسول کی نہیں ہے، جنت کی نہیں ہے، دنیا کی ہے. معاف فرمانا میں صحیح کہتا ہوں. سب برابر ہے ہمارے لیے ایام. بازار میں جا کے دیکھو، پڑھ لیں گے بعد میں نماز. اتنے افسوس کی بات ہے، بالکل غلط ہے. یہ 10 دنوں میں تو میں آپ کو نرمی کی بات نہیں کروں گا، اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کرو گے تو آپ کا فائدہ ہے. ہاں میرا فریضہ ہے آپ کو سمجھانے کا، تو اس انداز سے میں سمجھاؤں گا. اہمیت پیدا ہوا، کیوں اہمیت پیدا نہیں ہوتی عبادت کی؟ تو فرمایا کوئی پوری رات عبادت کرتا ہے، پورا دن پہرا دیتا ہے، غزوے میں اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے، کتنا ثواب عبادت کا. جو عبادت بچا لاؤ گے اتنا ملتا رہے گا. کتنا ذخیرہ ہوگا کل قیامت کے دن پتہ چلے گا. کم سمجھیں گے اس کو بھی کر لو. اور دوسری بات بتا آپ کو، یہ جو ایام چلتے ہیں فتنے کا ہے، بالکل فتنے کا ایام ہے. فتنہ کسے کہتے ہیں معلوم؟ گناہ عام ہو جائے، بس اتنا مختصر اس کی تعریف یاد رکھنا. فتنے کی گناہ عام ہو جائے دنیا میں، اس کو بولتے فتنہ. آج ایسا ہی ہے، گناہ میں سب آ گئے، دنیا کی محبت عام ہو جائے، عورتوں کا فتنہ عام ہو جائے، دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے. یہ ہے فتنے کا زمانہ. ایسے زمانے میں بندہ عبادت بچا لاتا ہے، صحابہ کے زمانے کے 50 صحابہ کے عمل کے برابر ثواب ملتا ہے. 50 صحابہ ایک ساتھ میں نماز پڑھے، تلاوت کرے، کتنا ثواب ملے گا. اتنا ثواب ملے گا، ابھی بھی ملے گا. لیکن ان 10 دنوں کا خاص خیال کر لینا. تو یوم عرفہ کی بنا پر پورے 10 دنوں کی فضیلت تو اللہ قسم کھا رہے ہیں. وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْرِ، جفت کی قسم، وَالْوَتْرِ، 5 عدد کی قسم. کیا مطلب اس کا؟ جفت یعنی یوم النحر کی قسم، 10ویں تاریخ یہ جفت ہے. اور طاق والوتر یوم عرفہ کی قسم، 90 تاریخ کی قسم یوم عرفہ. یہ اللہ کو بہت پسند ہے. زوال کے بعد سے شروع ہوتا ہے. اب اندازہ لگاؤ یہ دن ایسا ہے کہ آپ پورے سال کے دنوں میں رات پہلے ہوتی ہے دن بعد میں، لیکن ان دنوں میں رات کو دن کے تابع کر دیا. کیسی عظمت ہوگی آپ اس سے اندازہ لگاؤ کہ 90 جو جمعہ کا دن آنے والا ہے اس کے بعد جو رات آئے گی سنیچر کی وہ جمعہ کے تابع. مثال کے طور پر، مثال سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. 90 ذی الحجہ کو کوئی جدہ پہنچا، سیدھا احرام باندھ کے جب مکہ آیا
90 ذی-الحجہ کی مغرب ہو چکی تھی. فکر نہ کرے، جو رات ہے نا وہ 90 ذی-الحجہ کی. آدھی رات کو بھی پہنچے، صبح صادق سے 5 منٹ پہلے پہنچے، 5 منٹ پہلے. صرف قدم رکھ دو بس عرفہ میں، قدم رکھ کے فوراً بھاگو، حاجی بن گئے. 1 سیکنڈ ہے، صبح صادق سے پہلے مل گیا. 90 ذی-الحجہ تو گئی رات جو 10ویں کی آنے والی ہے. رات کو بھی تابع بنا دیا. کیسا دن ہوگا، دن کے تابع. اور ابھی سے تاریخ شروع ہو گئی اسلامی، دن رات کے تابع. یہ رات جو ہے نا، یہ اتوار کی رات نہیں ہے، یہ پیر کی رات ہے، یہ منڈے کی رات ہے. اور وہ زمانہ جب آئے گا تو وہ 90 ذی-الحجہ جو ہوگی اس کی رات سمجھی جائے گی. تو یوم عرفہ جو ہے اس کی قسم ہے. والوتر، تام رات کی قسم یوم عرفہ. یہ قسم کھانا ہی علامت اس بات کی ہے کہ یہ بہت محترم بشان ہے. یہ دن یہ بہت عظیم ہے، یہ بہت مبارک ہے. کتنا مبارک آپ اندازہ لگاؤ. حدیث میں ہے یوم عرفہ کی فضیلت 10,000 دنوں کے برابر ہے. بہقی کی روایت. کیا مطلب 10,000؟ اس دن میں جمعہ کا دن آئے گا، آپ نے فجر کی نماز پڑھی، تہجد پڑھی، صلاۃ التسبیح پڑھی، جمعہ پڑھی، سورہ واقعہ، سورہ کہف پڑھی، یاسین، جو بھی تلاوت، جو بھی دعا، درود شریف، جو کچھ پڑھا 10,000 دنوں تک پڑھا. اتنا ثواب ملے گا. کم سے کم 30 سال تک کوئی عبادت کرے، وہ جو جمعہ کو عبادت کرے گا اتنا ثواب ملے گا. اندازہ لگاؤ 10,000 دنوں کے برابر. اور اس سے پہلے والے دن صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1,000 دن کے برابر ہے. کیسے 10 دن ہیں یہ تو سمجھ نہیں پڑتی. میں تو واقعیتاً ایک کتاب نہیں کئی کتابیں دیکھی، الحمدللہ فخر نہیں کرتا میں، 10 کتابیں دیکھی میں نے. ہر کتاب میں یہ حدیث، ہر کتاب میں یہ بات. میں حیرت میں پڑ گیا. اللہ خوش نصیب ہے وہ بندہ جو ان 10 دنوں کو اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کرتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ شیعہ لوگ محرم کے 10 دن اپنے رسم کے اعتبار سے، اپنے عقیدے کے اعتبار سے دکانیں بند، ہوٹلیں بند، کچھ بھی ہو جانے گھر میں بیٹھے تھے. بالکل غلط، بلکہ گناہ. پھر بھی اہتمام دیکھو. اور یہ بالکل صحیح، 100% صحیح اور ثوابی ثواب. ہم تو گویا شیعہ سے بھی نہیں گزرے کہ نماز کے وقت میں بھی دکان نہیں بند کرتے، نماز کے وقت میں دنیا کا کام نہیں بند کرتے. میں پورا سال تو نہیں کہتا کیونکہ ابھی ہمارا ایمان ایسا مضبوط نہیں بنا کہ میں پورے سال کی تشکیل کروں آپ کو، ورنہ میں تو پورے سال کا قائل ہوں. پورے سال کا مطلب سمجھے، ہر سال جب آوے، یہی میں تو کہتا ہوں. پوری زندگی کا میں تو قائل ہوں. نماز کے وقت میں دکان بند، نماز کے وقت میں آفس بند، نماز کے وقت میں دنیا کا کام بند. یہ تو میرا الحمدللہ یہی میرا کہنا ہے. عمل کرنا نہ کرنا وہ بات الگ ہے، سمجھے یا نہیں سر؟ میرا نظریہ تو یہی ہے جو صحابہ کا تھا. چاہے مجھے آپ پرانا کہو، قدامت پرست کہو، کہ فنڈامنٹلسٹ کہو، کہ تکیانوس کہو، میں تو اپنی بات پر جمع رہوں گا. یہی کہوں گا میں صحابہ جیسی زندگی گزاروں. جب یہ حالت سدھریں گے، ورنہ مر جائیں گے، سدھریں گے نہیں. مہر لگا دوں، ٹھپا لگا دوں. کوئی یوں کہے کہ حالت بدلے اللہ کی مدد آوے، نہ. اللہ نے نہ کہہ دیا ہے کلام مجید میں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جب تک
بدل جاؤ دیکھو ابھی، تو کم سے کم 13 دن بھی نہیں بدل سکتے ہم. بہت افسوس ہوتا ہے مجھے ان دنوں میں جس کی تکبیر اولا بہت ہوتی ہے. فجر تکبیر اولا بہت ہو، افسوس ہوتا ہے مجھے. اس لیے عزم مصمم تہیہ کرو کہ نہیں کچھ بھی ہو جا رہے، یا سیٹنگ کرو، ایڈجسٹ کرو کچھ کہ فلانی جگہ پر 1:30 بجے ظہر ہے تو میں پہلے جاؤں گا، فلانی جگہ پر 2 بجے تو اتنی دیر تم بیٹھو، وہاں 2 بجے تم جانا. لیکن اہتمام سنت دکان میں آ کے پڑھو، کوئی حرج کی بات. فرض پڑھنے نہ ہو تکبیر اولا کے ساتھ، ہاں تکبیر بہت نہ ہو، یہی اصل کامل نماز تو تکبیر اولا والی ہے، یاد رکھنا، ورنہ ناقص ہے نماز. ہم دنیا میں کوئی ادھورا مکان نہیں بناتا، ہر چیز ہائی فائی والی، فرسٹ کلاس والی. تو نماز کیوں ایسی نہیں؟ چلے تو بعد میں پڑھ لیں گے، تھرڈ کلاس والی بھی چلے گا. نہیں، ہم کھانا کہاں کون اچھا بناتا ہے پوچھیں گے باقاعدہ، کپڑا کون اچھا سیتا ہے پوچھیں گے باقاعدہ، کس کمپنی کا چپل جوتا اچھا ہے پوچھیں گے باقاعدہ. لیکن یہ نہیں پوچھیں گے کہ کس مسجد میں اچھی نماز ہوتی ہے، سنت کے مطابق کہاں ہوتی ہے. وہ تو افسوس کی بات ہے. کیوں اہمیت ختم ہو چکی ہے دین کی، آخرت کی، اللہ کی، رسول کی، قرآن کی، حدیث کی، شریعت کی. اللہ صحیح توفیق دے. دیکھو معاف فرمانا، میں صاف میں کہتا ہوں، میں اس لیے کہتا ہوں سب سے پہلے میں اپنے آپ کو مخاطب کروں تاکہ میں عمل کروں، اس لیے اتنی کھڑی بات کہتا ہوں. کیوں آپ فوراً میری طرف انگلی کرو گے؟ یہ تو بہت سخت بات کرتے ہیں، خود تو عمل نہیں کرتے. اسی لیے میں جان بوجھ کر ایسی بات کرتا ہوں کہ میں پابند بنوں، اللہ توفیق دے مجھے. اس لیے میں سب سے پہلے اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوں، اللہ مجھے توفیق دے آپ کو بھی. ہاں تو یہ 10 دن جو ہے کتنے عظیم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر دن کا روزہ 1 سال کے برابر. میں نے حساب لگایا، رمضان کے روزے کو 10 دن کے برابر کہا کہ رمضان کے 30 روزے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے، 36 روزے رکھو گے تو 360 روزے کے برابر ہے. اس لیے شوال کے 6 روزے، 36 روزے رکھے تو 1 سال کے برابر، اور ابھی 1 روزہ رکھے 1 سال کے برابر. اور یوم عرفہ کے بارے میں مستقل فضیلت ہے. یوم عرفہ کا روزہ 1000 دنوں کے بعد 3 سال. صرف یہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ کے روزے کی بنا پر اللہ اگلا سال، آئندہ سال، پچھلا 2 سالوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا. اور اس سے اگلا جو دن ہے یوم الترویہ، اس کو بولتے ہیں 8ویں تاریخ، یوم الترویہ، یوم عرفہ، یوم النحر، ایام تشریق، یوم القرب، یہ الگ الگ نام ہے. یوم الترویہ کیونکہ اس زمانے میں حاجی لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، زمانے جاہلیت میں، اپنے اونٹوں کو خوب پانی پلا دیتے تھے، کیونکہ عرفات مینا میں جانا تھا، مزدلفہ میں جانا تھا، وہاں پانی نہیں ہوتا تھا. یہ تو اللہ کا احسان مانو گے. ابھی سہولت ہے، 1980 سے پہلے بھی پانی نہیں تھا. اب پانی کے ڈرم لے جاوے کہ سامان لے جاوے، غسل کا بھی پانی، پکانے کا بھی پانی، وضو کا بھی پانی، پینے کا بھی پانی. کتنا پانی، آدمی تھک جائے، سب اٹھانا پڑتا تھا. کتنے آسان ہو گئی حج، کوئی پانی لینے کی ضرورت نہیں.
استنجے کا پانی. اب اندازہ لگاؤ کتنا پانی ضرورت تھی اس وقت. ساتھ میں لے جانا پڑے ہر ایک کو, چاہے بڈھا ہو گیا نوجوان, کیا کرے بغیر پانی کے. اس لیے اس زمانے میں جانے سے پہلے اونٹوں کو خوب سیراب کر دیتے تھے. اور اونٹ اللہ تعالیٰ نے واقعیت ریگستان کا جانور بنایا ہے. ریگستان کئی کئی کلومیٹر تک پانی نہیں ہوتا, اس لیے جانور بھی ایسا ہے 16 دن کا پانی وہ جمع کر لیتا ہے. ٹانکی ہے اس کے پیٹ میں, ٹانکی ہے باقاعدہ. 16 دن تک پانی نہ ملے اس کو کوئی حرج کی بات, اس کو کوئی ضرورت نہیں پانی کی. کھانا بھی نہ ملے کوئی حرج کی بات نہیں. اللہ نے بنایا ایسا, ریگستان کے لیے بنایا. تو 8ویں تاریخ کو حاجی لوگ اونٹوں کو خوب پانی پلا دیتے تھے, اس لیے اس کا نام پڑا یوم الترویہ. اس میں تو یوم الترویہ 8ویں تاریخ یہاں کے حساب سے کون سا, اگر جو 29 کا چاند ہوا تو جمعرات کو پڑے گی, جمعرات کا دن یوم الترویہ. تو یوم الترویہ کے بارے میں آتا ہے اس دن کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ. یوم عرفہ کا روزہ 2 سال کا. تو کم سے کم پورے 9 دن کے نہ رکھ سکے, 2 دن کا سب جمعرات اور جمعہ. فضیلت بھی بہت ہے. یہ دن 1000 دنوں کے برابر ہے یوم الترویہ, اور یوم عرفہ 10,000 دنوں کے برابر ہے. اور 2 سال کے گناہوں کا کفارہ, اور یہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ, اور 1 سال روزوں کا ثواب, اور دوسرے جو دن 1 سے 7 1 مہینے کے گناہوں کا کفارہ حدیث میں. تو کیا فضیلت, قسم کیوں کھائے ہر دن کا روزہ. ابھی میں ایک حدیث کے اعتبار سے سمجھا, یہ میں نے ایک ساتھ میں 3-4 حدیثوں کا مفہوم بیان کر دیا. 1 سال کے روزوں کا ثواب تو ہے ہی. فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سبے قدر. میرے پاس الفاظ نہیں, میں کیا بیان کروں اللہ کی تعریف. اللہ تو کتنا کریم ہے, تو نے ایک رات کو شب قدر کے برابر بنایا. اب آپ ہی بتاؤ, ان راتوں میں کوئی غفلت کی نیند سو جائے, نہ عشاء پڑھے نہ فجر پڑھے. اب بتاؤ کون شیطان کا بھائی ہے, اور شیطان کی سر اللہ کی مدد آتی ہے تو اس کے بھائی پر اللہ کی مدد آئے گی. اب دیکھ لینا کتنے نماز پڑھتے ہیں. ارے یہ راتیں تو ایسی ہے شب قدر 1000 مہینوں سے افضل, یعنی 30,000 راتوں سے افضل. اس رات میں جو مغرب عشاء فجر کی نماز پڑھے ایسا سمجھا جائے گا 30,000 راتوں تک مغرب عشاء فجر پڑھی, کتنا ثواب ملے گا, اتنا ثواب ملے گا. اس رات میں اوابین پڑھی اتنا ثواب ملے گا, اس رات میں تہجد پڑھی اتنا ثواب ملے گا, اس رات میں صلاۃ التسبیح پڑھی اتنا ثواب ملے گا. اس لیے میں تو آپ سے کہتا ہوں, جب آپ محبت سے آتے ہیں سننے کے لیے تو سنو ان 10 راتوں میں, بلکہ 3 رات بڑھا دینا ایام تشریق کی, 13 رات تک مسلسل اوابین بھی پڑھنا, صلاۃ التسبیح بھی پڑھنا, اور تہجد بھی پڑھنا. اور اللہ سے کہنا کہ اللہ پوری زندگی مجھے توفیق دے. لیکن یہ دو تو رمضان کا آخری عشرہ اور ذی الحجہ کا پہلا عشرہ یہ عبادت کے لیے فارغ کر دو. علماء فرماتے ہیں ہم سے پوری زندگی عبادت نہیں ہوتی, پورا سال عبادت نہیں ہوتی. جس طرح اللہ والے بزرگ صالحین اولیاء جو عبادت کرتے ہیں کم سے کم ان کی مشابہت تو ہو جائے. 20 دن ہم فارغ نہیں کر سکتے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ مستقل فارغ کرو, بس اسی وقت میں نے آپ کو دکان کا بھی وقت بتا دیا, دکان بھی کھلی رکھو میرے, لیکن کیسے, نماز نہ جائے. میں نے یہ نہیں کہا بالکل دکان بند کر دو آپ, یہ میں نے نہیں کہا کہ دنیا کمانا چھوڑ دو, نہیں, سب کرو, سفر بھی کرو, لیکن سفر بھی اس طرح کرو
خزان بنو. اس لیے میں تو مشورہ دوں گا، چاہے آپ قبول کریں یا نہ. ان دنوں میں سفر کرنا ہو، مثال کے طور پر آپ کو بس میں جانا ہے یا ٹرین میں جانا ہے. آپ نے دیکھا ٹرین میں جاؤں گا تو مجھے عصر مغرب ٹرین میں ہو جائے گی، جماعت جائے گی، تو میں تو یوں کہوں گا. شادی کے موقع پر نہیں، اس کو کوئی خرچے کا کہتا ہے کہ بہت خرچہ ہے. ارے جتنا بھی خرچہ ہو کوئی حرج کی بات نہیں. تو عبادت کے موقع پر کیوں ہم خرچ نہیں کرتے؟ پرائیویٹ کر لو گاڑی، وہ 1000 روپے تو یہ 5000 روپے ہوں گے، لیکن آپ نے عبادت کے لیے خرچ کیے. میں تو یہ کہوں گا الحمدللہ جو میرا نظریہ ہے، الحمدللہ جو اللہ مجھے توفیق دیتے، میں تو یہی کرتا ہوں. الحمدللہ نماز نہ چاہ رہے اس لیے میں 10,000 کرایہ دیتا ہوں بمبئی کا، 1000 میں نہیں جاتا واحد نماز کے لیے. الحمدللہ اللہ استقامت دے مجھے، سب کو دے توفیق. تو یہ کرنے کا تو کم سے کم ان 10 دنوں میں ایسا کرے، بنا ضرورت سفر نہ کرے. ہاں ضروری ہو سفر تو پھر نماز کا خیال کرو کہ جماعت کے ساتھ نماز ہو. پتہ نہیں آئندہ کے 10 دن ملتے ہیں یا نہیں. بہت اہتمام کرنا چاہیے آدمی کو. تو حدیث میں یوں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر رات شب قدر کے برابر. مجھے تو اتنا تعجب ہوتا ہے. کیا تعجب ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں صرف ایک شب قدر رکھی اور اس کو بھی چھپا کے رکھا. ہمیں تلاش کرنی پڑتی، ملے نہ ملے. اس میں تو پہلے سے کہہ دیا 10 کی 10 راتیں شب قدر چاہو میرے بندو. تو 10 راتیں شب قدر کتنا حساب کرو، 3 لاکھ راتیں ہوئی، 30,000 ایک رات، 3 لاکھ 10 راتیں، 3 لاکھ کے سال آگے پیچھے 840 سال جتنے ہوتے ہیں. ان 10 راتوں کو عبادت صحیح معنوں میں تکبیر اولا کے ساتھ، تہجد اوابین کے ساتھ، صلاۃ التسبیح کے ساتھ پڑھیں گے، 840 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا. مسلسل پوری رات کسی نے عبادت کی ہو اتنا ثواب لکھا جائے گا. اتنا مقدس ہوتا ہے. کب ہمارے دل میں اللہ عظمت پیدا فرماوے اور کب ہوگی عظمت ہمارے دل میں. میں صحیح کہتا ہوں، ایسی جو فضیلت دنیا کی جو کہی جا رہے ہیں کہ فلانے دن میں دکان کھولے رکھنا 100 روپے کے بجائے 10,000 کی کمائی ہوگی، دیکھنا پھر فضیلت بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. جگہ نہیں ملے گی، جگہ پیر رکھنے کی، کسٹمر کی بھی نہیں اور دکانوں کی بھی نہیں، اور پتھارے بھی اتنے ہوں گے اس وقت، اور اتنی زیادہ تاکید کے ساتھ بیان بھی نہ کیا جائے. صرف ہمیں اتنا پتا ہے کہ دیوالی اور عید کے موقع پر بڑی بھیڑ ہوتی ہے، اس وقت دیکھنا دکانوں کو سجاتے ہیں، کتنا وقت لگاتے ہیں، کتنا سامان بھر دیتے ہیں ایک معمولی فائدے کے خاطر. اور یہ فائدہ تو دیکھو کتنا گنا. ایک نماز 30,000 نماز کے برابر. یوں سمجھو کہ دنیا کا 100 روپے کا نفع 100 کے بجائے 30,000 نفع ملنے والا ہے. تو میں یوں سمجھتا ہوں کتنوں کی دماغ کی رب پھٹ جائے گی، اتنا زیادہ فائدہ. تو یہ تو آخرت کا فائدہ جو باقی رہے گا ہمیشہ، اور اس کی برکت دنیا میں بھی ظاہر ہوگی، وہ الگ. تو 10 کی 10 راتیں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتلا دی، سب شریک ہے. عجیب فضیلت اور عجیب بتا آپ کو. حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سال میں 5 راتیں ایسی آتی ہیں عبادت کر لو جنت واجب ہے. 5 راتوں میں سے 3 راتیں تو انہی 10 دنوں میں آتی ہے. بولو پھر قسم نہ کھاوے تو کیا نہ کھاوے. 8ویں 9ویں اور 10ویں یوم الترویہ، یوم عرفہ، یوم النحر، یہ 3 راتیں ہیں. اور عبادت بھی مطلق لگے، ایسا نہیں کہ پوری رات جاگو نہ. ارے نماز بھی پڑھ لو تکبیر اولا کے ساتھ، سنت نوافل پڑھ لو.
اور میں تو کہتا ہوں اوابین پڑھ لو، تہجد پڑھ لو، صبح میں سو جانا، میں تو یوں کہتا ہوں رات کو جلدی اٹھے اس کی تلافی کر لینا. رات کو اگر 3 گھنٹے ملے، 4 گھنٹے سونے کو ملے اور کم سے کم 7 گھنٹے ملنے چاہیے، 3 گھنٹے باقی ہے تو دن میں 3 گھنٹے تلافی کر لینا. لیکن اس کی تلافی نہیں ہوگی، سونے کی ہوگی، پیسوں کی ہوگی، دنیا کے نقصان کی ہوگی، لیکن اس کی تلافی نہیں ہوگی. یہ گیا وہ گیا دن، پھر آئے گا نہیں. اور اگر جو ہماری موت اس سال میں اگر اللہ نے لکھی ہے تو پھر تو ہم خون آنسو بہاتے رہے. بیچارے مرنے والے اتنی تمنا کرتے ہیں، ان سے جب پوچھا جاتا ہے نا، حدیث سے میں آپ کو کہتا ہوں، مختصر پورا واقعہ نہیں سنا تھا. حضرت عبداللہ کا، جابر بن عبداللہ، اللہ کے رسول نے بس تھوڑا سا کیا معلوم، اللہ تعالیٰ نے پوچھا حضرت عبداللہ سے کیا تمنا ہے، کیا کہا؟ ہم دنیا میں واپس بھیجتا. جنت پوری پڑی ہے، پورے ہیں، محلات ہیں، نعمتیں ہیں، سکون ہے، اللہ کا دیدار ہو رہا ہے. اس کے باوجود یہ کہتے ہیں دنیا میں جانا ہے، کچھ تو ہوگا دنیا میں. کیا ہے معلوم؟ یہی کمائی کا موسم، کمائی کی جگہ. ان کو پتا ہے یہاں جتنا کماؤ گے اتنا فائدہ وہاں ہوگا، وہاں بیلنس ہوگا، وہاں جمع ہوگا، وہاں ذخیرہ ہوگا. یہ سب حدیثوں میں آ چکا ہے، ہمارے لیے آیا ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے تو اس کی قدر کر لیں. اب یہ ایام آنے والے کتنے زبردست، بدھ کی مغرب سے، ہاں یاد رکھنا یہ سب اسی کی فضیلتیں ہو رہی ہے. بدھ کی مغرب کی، چاند ہو گیا تو 13 تاریخ کا، 10 تو ہے لیکن 3 بھی ہے، اس کی بھی مستقل فضیلت ہے. ایام تشریق کی بھی کلام مجید میں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، تو ایام معدودات یہ مراد ہے ایام تشریق. ہاں تو حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن عباس کی روایت ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں عمل جتنا پسند ہے اتنا پسند سال کے دوسرے دنوں میں نہیں ہے. اس لیے آگے اب سنو نا، یہ اس لیے خوب تسبیح پڑھو، خوب تہلیل پڑھو، خوب تحمیل پڑھو، خوب تکبیر پڑھو. 4 الفاظ کہیں، تسبیح، تہلیل، تحمید، تکبیر. تسبیح یعنی سبحان اللہ، تہلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تحمید یعنی الحمدللہ، تکبیر یعنی اللہ اکبر. اب یہ بنتا ہے چوتھا کلمہ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. چوتھا کلمہ بن گیا. اور یہی صلاۃ التسبیح میں ہے. ایسے نہیں پڑھا جاتا تو صلاۃ التسبیح پڑھو گے 300 مرتبہ ہو جائے گا، اور نماز کی حالت میں 300 مرتبہ. توجہ کے ساتھ کتنا ثواب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، یہ میرے صحابہ تم میں سے کسی کی طاقت ہے احد پہاڑ کے برابر عمل کرنے کی؟ یا رسول اللہ احد پہاڑ کتنا بڑا ہے، 8 کلومیٹر بڑا ہے، 14، تو اتنا عمل تو کون لایا؟ میں آپ کو بتاؤں. ایسا کہا، ہاں بتاؤں یا رسول اللہ. ایک سبحان اللہ پلو نے احد پہاڑ پر کیا بات، ایک ایک پڑھنا تو 300 مرتبہ پڑھتے. ایک رات کا مسئلہ. یہ تو صلاۃ التسبیح کی بات ہے، حدیث میں نہیں ہے. چلتے پھرتے کثرت سے پڑھو. یہ اللہ کے واسطے 10 دنوں میں فضول کلام مت کرو، لغو باتیں مت کرو. کام کرتے جاؤ، تسبیح پڑھتے جاؤ، کام کرتے جاؤ، درود شریف پڑھتے جاؤ، کام کرتے جاؤ، استغفار پڑھتے جاؤ، تیسرا کلمہ پڑھتے جاؤ. ایک بات اللہ کے واسطے ان 13 دنوں میں فضول موبائل استعمال مت کرنا. ضرورت کا استعمال کرو،
बेकार न गेम में न इधर उधर तस्वीरों को देखने में, बिल्कुल नहीं। क्यों मालूम? हदीस में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका खुलासा बल्कि कलाम मजीद में है, इन दिनों में जुल्म मत करना। मुफस्सिरीन फरमाते हैं गुनाह मत करना। क्या मतलब? इसलिए कि इन दिनों की फजीलत मैंने आपको बताई है, तो गुनाह का वबाल भी इतना ही खतरनाक। एक गुनाह बाजार में हो, एक गुनाह यहाँ मस्जिद में हो, यहाँ कोई गिबत करे वबाल ज्यादा है। यही कीमत हरम शरीफ में हो, वबाल ज्यादा है। यही कीमत काबा शरीफ के अंदर हो, वबाल ज्यादा है। जगह का फर्क होता है। इसी तरह वक्त का भी फर्क है। तो ये वक्त बड़ा फजीलत वाला है। अल्लाह के वास्ते बिना वजह न यूट्यूब खोलना, न फेसबुक खोलना, न इंस्टाग्राम खोलना, न कोई दूसरा खोलना। जरूरत हो बस इतना ही। और अगर जो भूले से कोई आ जाए ऐसी तस्वीर, फौरन नजर हटा लो। हाँ, वबाल बहुत ज्यादा है वरना। और अगर जो इस तरह गुजारेगा, हदीस में है कि जिसने अपनी नजर की हिफाजत कर ली, अपने कान की हिफाजत कर ली, अपनी जुबान की हिफाजत कर ली, इस अरफा से लेकर दूसरे अरफा तक 1 साल के गुनाहों को लम्हा। ये 3 चीजों की हिफाजत। इसलिए मोबाइल गलत इस्तेमाल मत करो। और अल्लाह से दुआ करना कि अल्लाह ऐसी तौफीक मुझे पूरा साल दे। 13 दिन तो आपको एहतिमाम करना है। आता है बुजुर्गों का तजर्बा, जो आखिरी अशरा रमजान का, ज़िलहिज्जा का पहला अशरा, इस तरह जो इबादत पाबंदी से बचा लाता है, अल्लाह उसको पूरा साल सही तौफीक देते, हिदायत देते। तो देखो क्या फरमाया, एक सुभान अल्लाह, एक अल्हम्दुलिल्लाह के बराबर अल्लाह अकबर हो। दूसरी हदीस में जो 100 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़े 100 हज्जों के बराबर। तीसरी हदीस में 100 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़े 100 अरबी गुलाम को अल्लाह के रास्ते में आजाद करने के बराबर। और 100 मरतबा अगर कोई अल्हम्दुलिल्लाह कहे, 100 घोड़ों को अल्लाह के रास्ते में सामान के साथ अगर कोई सदका करे, खर्च करे, कितना सवाब, इतना सवाब। इस जमाने के एतबार से पता, उलमा कहते हैं घोड़े जिहाद में काम आते थे साजो सामान के साथ। तो इस जमाने में 100 टैंक जिहाद में जो काम आती है, वो दिए क्यों समझा जाएगा अल्लाह के रास्ते में। हम कहां से लाएंगे एक टैंक का पैसा? तो 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहना, 100 मरतबा अगर अल्लाह अकबर कहा, 100 ऊंटों की कुर्बानी, इतना सवाब मिलेगा। और एक ऊंट में 7 हिस्से, तो 700 कुर्बानी, और वो भी मकबूल। ये तो मैंने 100 कहा, तो सलातुत तस्बीह में तो 300 मरतबा होता, तो कितना सवाब। तो याद रखना, हदीस में इसकी कसरत करो। हाँ, मैंने कहा ना 5 दिन जो इबादत बचा लावे, जन्नत वाजिब। वो 5 दिन साल में है। एक कौन सी रात मालूम? 15वीं शाबान, दूसरी ईद उल फित्र, रमजान की ईद उल फित्र, और 3 दिन एक साथ में, यौम तरविया, यौम अरफा, यौम नहर, ईद की रात, और इससे पहले अरफा, और उससे पहले यौम। ये 3 रातों में जो इबादत बचा लावे, जन्नत वाजिब। और ईद की रात की इबादत मुस्तकिल है। ये तो क्या अजीब है। उस रात में जो इबादत बचा लावेगा, अल्लाह उसके दिल को मुर्दा नहीं करेगा। खास करके फितने के जमाने में दिल जिंदा रहेगा। आज हमारे दिल मुर्दा हो चुके हैं। आप नहीं देखते कैसी कैसी फजीलतें सुनाते हैं, लेकिन अक्सर लोगों को देखो तस्सीमस नहीं होता, जज्बा पैदा ही नहीं होता अमल का। इंतजार नहीं होता कि कब ये दिन शुरू हो कि मैं इबादत बचाता, बल्कि अभी से तैयारी, ताकि आदत में बनाऊं। क्यों ये जज्बा पैदा नहीं होता?
تو فرمایا ان دنوں میں جب عبادت بچا جاتا ہے اللہ دل زندہ ہوتا ہے، اور خاص کر کے قیامت کے دن، قیامت کا جو فتنہ ہوگا سب مردہ ہو جائیں گے بے ہوش، اللہ اس کو زندہ رکھے گا، اس کا دل مردہ نہیں ہونے دے گا۔ تو عید کی تو الگ فضیلت ہے، اس لیے یاد رکھنا تو ہمیں کس طرح گزارنا ہے۔ سب سے پہلے تو ہر نماز کو میں نے کہا بدھ کے دن سے مغرب 13 ایام تشریق جو پورا ہے، یعنی جہاں ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، یوم عرفہ کی فجر سے تکبیر تشریق شروع ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کو یاد کر لو، یہ تو ہمارے احناف کے نزدیک مسئلہ ہے کہ یوم عرفہ 90 تاریخ کی فجر سے 13 تاریخ کی عصر تک 23 نمازوں تک یہ تکبیر بولنا درمیانی بلند آواز سے واجب ہے، ہر مرد کے لیے بھی، عورت کے لیے بھی، مسافر کے لیے بھی، مقیم کے لیے بھی، مسبوق کے لیے بھی، لاحق کے لیے بھی، مدرک کے لیے، کوئی بھی ہو واجب، ورنہ گناہ ہوگا۔ بلند آواز سے، ایسا نہیں کہ دوسرے بلند آواز، ایسا نہیں، سنت کے خلاف ہے۔ ارے مسجد گونج اٹھنی چاہیے۔ عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ تو میں نے احناف کا مسئلہ بیان کیا، ورنہ تو کیا ہے معلوم؟ بخاری شریف کی روایت ہے، پہلی تاریخ سے تکبیر تشریق شروع، لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے، کم سے کم آہستہ تو پڑھیں اور چلتے پھرتے پڑھیں، اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، سمجھیے؟ حضرت جبرائیل نے بولے تو کہ کہیں ابراہیم جلدی سے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح نہ کر دے، زور سے بولے اپنے آپ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے۔ عجیب واقعہ ہی ہے، یا ایسی تھوڑی یہ تکبیر تشریق بنی، پس منظر ہے اس کے پیچھے، بہت زبردست، بہت بڑا واقعہ ہے اس کے پیچھے۔ جبرائیل ڈر گئے تھے، پورے آسمان میں ہلچل مچ گئی تھی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو کوئی فکر نہیں تھی، اللہ کا حکم پورا ہو رہا ہے، کچھ نہیں دیکھا، نہیں اولاد دیکھی، نہیں وطن دیکھا، نہیں ماں باپ دیکھے، نہیں اپنی ذات دیکھی، ہاں امتحان میں کامیاب۔ تو تکبیر تشریق چلتے پھرتے پڑھو، تیسرا کلمہ پڑھو، درود شریف استغفار خوب پڑھو، یہ 13 دن، تو 13 دن تک ہمیں ایک تو ہر نماز کو تکبیر اولا کے ساتھ پڑھنی، عبادت کھلاتے ہیں، عبادت کیا کیا میں نے بتایا آپ کو کتنی روایت ہے، اور کوئی سنت نہ چھوٹے، ایسا نہ تھا کہ اثر پہلے تو سنت کیا موت کرنا، پڑھی نہیں پڑھی نہیں، بالکل نہیں۔ شب قدر کی عبادت، رات کی نفل، اور ابا بھی 12 سال کی عبادت کا ثواب، 50 سال کے گناہ معاف، سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ معاف، اور بیت المقدس میں جس کو شب قدر ملا ہو اور آدھی رات تک عبادت کا موقع ملا ہو تو کتنا ثواب، اتنا ثواب اوابین کا۔ اور یہ جو اوابین ہوگی شب قدر میں ہوگی، وقت نکالو اللہ کے واسطے، سب کاموں سے فارغ ہو جاؤ، مغرب میں آؤ کہہ دو میں تو اطمینان سے آؤں گا، انتظار مت کرنا، گھر والوں سے بھی کہہ دو، اور دکان اس وقت بنس کر دو کہ خانقاہ ہمارا دل وہاں معلق رہے، لٹکا ہوا رہے وہاں پر، سب کاموں کو اللہ کے واسطے 10-13 دن کے لیے تیرا قربان کر دو، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے تھوڑی نہیں، اپنا فائدہ ہے، اپنا ذخیرہ ہوگا، اور دنیا میں مدد ہوگی وہ الگ، اللہ تعالیٰ برکت دے گا وہ الگ۔ ہاں تو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو تکبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھیں، بولو تو انشاءاللہ مجھے اللہ توفیق دے، گھر والوں سے بھی کہیں، ابا بھی پڑھیں، عشاء پہلے کی جو سنت ہے اس کو بھی پڑھیں، تو آئندہ جو اتوار ہوگا انشاءاللہ تو ہم ابابین کے بعد پڑھیں گے،
अव्वाबीन के बाद तफसीर शुरू होगी, मजलिस शुरू होगी, अव्वाबीन पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अभी से मैं कह देता हूँ, अगरचे अभी हम नहीं पढ़ सकते, इरादा है नीयत, लेकिन क्या करें, ये दीन की बात इंशाअल्लाह इसका भी सवाब है, लेकिन इन दिनों में एहतिमाम करना है, क्योंकि इन दिनों में खास इबादत है, इबादत का एहतिमाम है। तो उस जमाने में जब ऐसे होने तो खास इबादत का एहतिमाम करें। तो आइंदा कोई भी हो बस अव्वाबीन पढ़नी, आगे पीछे की सुन्नत नवाफिल तहज्जुद पढ़नी। अब अगर मैं आपसे एक बात कहता हूँ, अगर जो तहज्जुद के मौके पर आपकी हिम्मत न होती हो सलात व तस्बीह की, तो मगरिब इशा के बीच का वक्त नशात का है, अभी सुस्ती नहीं है, अभी नींद का गलबा नहीं है, तो सूद पढ़ लो, हो जाएगी। मगरिब पर आओ नहीं तो अव्वाबीन भी पढ़ लो, सलात व तस्बीह भी पढ़ लो, आसान हो जाएगा। या तो इशा बाद पढ़ लो, या अगर जो और फजीलत पर अमल करना हो तो जल्दी उठो, 3 बजे उठो। हम दुनिया के लिए नहीं उठते, 10 दिन हम नहीं उठ सकते। अरे फॉरेन में मैंने देखा पूरी पूरी रात काम करते हैं और फ्रेश हो ताजा दम। 2 बजे 3 बजे देखे तो पता भी नहीं चलता कि रात चलती है। तनख्वाह सैलरी की खाती बस, और सैलरी भी कितनी, अपना पूरा भी नहीं होता आजकल तो अक्सर का। हाँ, आज ऐसे जो कोई डिग्री वाला हो तो उनकी तनख्वाह कोई ज्यादा हो तो कहीं खर्चा पूरा होता है, वरना अक्सर बेचारे तनख्वाह में पूरा नहीं होता। तो उसके लिए पूरी पूरी रात हम पैदा कर देते हैं। तो 10-13 दिन हम अल्लाह के लिए, हमारे लिए, आखिरत के लिए हम इतना नहीं कर सकते। तो तहज्जुद के मौके पर या तफसीर दुआ करो, और याद रखना एक बात, शब कदर के बराबर है रातें, तो उस रात में सब इबादत कर लो थोड़ी थोड़ी। नमाज तो पढ़ ली, नफल पढ़ ली, सुन्नत पढ़ ली, अव्वाबीन पढ़ ली, तहज्जुद पढ़ ली, सलात व तस्बीह पढ़ ली, थोड़ी यासीन पढ़ लो, सूरह वाक़िया की तिलावत कर लो। मगरिब ईशा कभी फक्र नहीं आएगा। ईशा के वक्त सूरह मुल्क पढ़ लो, अलिफ लाम मीम सज्दा पढ़ लो, सूरह दुखान पढ़ लो, ये हो गया। सूरह यासीन पढ़ ली, कितना सवाब सूरह यासीन का, एक मरतबा पढ़े 10 कुरान, और शब कदर में पढ़े 30,000 को 10 में ज़ात दे दो 3 लाख कुरान का सवाब। बेचारे हमारे जो मुर्दे हैं ना, इंतजार कर रहे हैं, इनको इसाले सवाब कर दो। ऐसी रातों में सूरह यासीन पढ़ो, अल्लाह मेरे माँ बाप को पहुंचा दे, मेरे भाई को पहुंचा दे, मेरे चचा, मेरे मामू को, मेरे खालू को, मेरी खाला को पहुंचा दे। वो बेचारे इंतजार कर रहे हैं, मेरे भाई को पहुंचा दे, मेरी बहन को पहुंचा दे, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे मोहसिनीन को पहुंचा दे। वो बेचारे हर वक्त उनका मुंह हमारी तरफ है कि अल्लाह ने इनको कितना अच्छा मौका दिया है। कसम खा के मैं कह रहा हूं, वो अभी आ जावे ना, अभी मस्जिद में से बाहर कदम न, जो मस्जिद कभी देखी नहीं थी जिंदगी में, वो अगर जो अल्लाह मौका देवे ना, एक नमाज तकबीर के बगैर न छूटे उसकी, न तहज्जुद छूटे, न सलात तस्बीह छूटे, न सुन्नत छूटे, न कोई छूटे। रोजाना मैं कहता हूं पूरा कुरान पढ़े वो, क्यों? इनको पता चल गया कुरान की एक आयत का सबब क्या है, नफल का क्या सवाब है, इनको सब दिख गया। अल्लाह ने हमें मौका दिया है, तो गनीमत समझ लें। तो हर इबादत को बचाना है, तिलावत की, दरूद शरीफ की पढ़ लो, दुआ भी कर लो। देखो हमें सही मानों में क्या मानना चाहिए हमें नहीं आता। मैं आपको एक बात कहता हूँ, एक चीज का माहौल बना लो, 24 घंटों में कम से कम 10-15 मिनट तो अल्लाह के सामने मांगे, सरगोशी करें, मुनाजात करें। अल्लाह बहुत खुश होता है। हमारे यहाँ मांगने का दिवस खत्म हो चुका, अल्लाह बहुत नाराज होता है। अल्लाह बहुत नाराज होता है जो मांगता नहीं, नमाज पढ़ता है, सब कुछ करता है, मांगता नहीं, अल्लाह नाराज होता है। मुझसे मांगता क्यों नहीं? कि मेरी जरूरत नहीं है इसको। मांगो, हर चीज मांगो, दुनिया की भी मांगो, आखिरत की भी मांगो, आखिरत की खास, हिदायत की खास, अल्लाह की रज़ामंदी की खास। अरे दुनिया के कारोबार की मांगो, रोजी की मांगो, माल की मांगो, परेशानियां दूर उसकी मांगो, मुश्किलात की मांगो, आसान हो जावे, हाजतें पूरी उसकी मांगो, औलाद की मांगो, घर की मांगो, अच्छे माहौल की मांगो, दुनिया की मांगो, मुसलमानों की मांगो। जरूरत है, आज मुसलमानों की हालत कितनी खतरनाक है। कभी दुआ की हमने दिल से? कभी? अरे पाबंदी से दुआ करनी चाहिए, ये है हमदर्दी, ये है शफकत।
کتنی شفقت ہے. ہم حالت سن کے تو فلسطین کے اوہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن دعا کتنی مانگی ان کے لیے ہم نے. اللہ کو کہا ہم نے، اللہ سب دیکھتا ہے. کتنی ہمدردی ہے مسلمان کی، سب اللہ کو پتا ہے. تو ہمدردی کا اظہار کرو دعا کے ذریعے. ہمارے پاس دعا کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے. آج دنیا میں صحیح کہتا ہوں، مسلمان کے پاس دعا کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی سہارا نہیں رہا. یہ سہارا بھی ہم سے چھوٹ گیا، یہ بھی نہیں رہا آج. عورتیں تو مانگتی ہیں، ہمارے نوجوان بچے تو جانتی نہیں کہ دعا کسی کے ہاتھ اٹھاتے ہی نہیں، کہ دعا سے تھوڑی ہوتا ہے، دنیا سے ہوتا ہے سب کچھ. یہ ہے آج نظریہ. دماغ ذہنی ارتداد میں مبتلا ہو چکی ہے ہمارے بچے بچیاں. خطرناک حالات ہے مسلمان. تو میں آپ سے کہتا ہوں، ایک کتاب ہے مناجات مقبول یا الحزب الاعظم، اس میں ہر دن کی ایک منزل ہے. آپ اطمینان سے مانگو گے 10 منٹ یا 12 منٹ یا 15 منٹ. پورے ہفتے میں قرآن اور حدیث کی جتنی دعائیں ہیں 7 دن میں اس کو تقسیم کر دیا ہے. زندگی کا معمول بنا لو. قسم کھا کے میں کہتا ہوں، پھر بعد میں دیکھنا کیسی اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے. تب پتا چلے گا یا اللہ ہم آج تک معلوم ہے، ہمیں پتہ ہے اللہ کے رسول نے ایسی دعائیں مانگی ہے، اللہ نے ایسی دعائیں سیکھی، ہمارے دماغ میں نہیں آ سکتا، ہمارے تصور میں نہیں آ سکتا. ایسی دعائیں سکھائی ہے. وہ دعائیں مناجات مقبول میں یا الحزب الاعظم میں. میں مناجات مقبول پڑھتا ہوں الحمدللہ. تو میں مناجات مقبول کا آپ کو مشورہ دیتا ہوں. الحمدللہ، اللہ توفیق دے دے، اللہ استقامت دے دے ہمیشہ. تو مناجات مقبول جب بھی آپ کو تہجد میں مانگو، خاص مناجات 10-15 کیا مزہ آئے گا. آپ کبھی وہ پڑھیں گے تو نیچے جو ترجمہ، وہ ترجمہ دیکھنا کہ کیا ہے. یا اللہ یہ تو کیسی ضرورت ہے، یہ تو کیسی دعا ہے، میرے ذہن میں نہیں آ سکتی. تو اس رات میں دعا بھی کرو، تلاوت بھی کرو، درود شریف بھی پڑھو، استغفار بھی پڑھو، نفل بھی پڑھو، فرض بھی پڑھو، تہجد بھی پڑھو. اور اگرچہ آپ صدقہ خیرات سب کر دیں، لیکن ہر رات کسی نہ کسی غریب کو، چاہے مغرب کے وقت چاہے عشاء کے وقت، کوئی غریب کو 100 روپے دے دیا. 30,000 راتوں تک 100 روپے دیے، اتنا ثواب ملے گا. 30,000 کتنا ہوا؟ ایک رات کا 100 تو 30,000 کا گنو، 30 لاکھ ہوا. 100 روپے دے ہوئے آپ 30 لاکھ کا ثواب ملے گا. جیسے آپ کی ہمت، یہ تو میں نے آپ کو ایسے ہی 100 روپے دے، کوئی نہ کوئی ہوگا پڑوس میں، پہچان والا، دوست، رشتے دار، گھر میں، یا ہو سکتا ہے ایک بھائی کم ہو مالی اعتبار سے، حالت بیچارے کی، 100 دیے، 500 دیے. ہر رات معمول بنا تاکہ یہ فضیلت ہر عمل کے ہوتا ہے. کیوں؟ مطلق ہے. اللہ کے رسول کوئی بھی عبادت بچا لاؤ، ہر قسم کی عبادت کرو جو بھی ہو سکے ہم سے. تو اس طرح، اور میں نے جو کہا 8ویں ربی کا روزہ رکھنا، اور 8ویں ربی 10ویں وہ رات تو خاص ہے، بلکہ پہلے سے تھی 10 کی 10 راتیں شب قدر، اور روزہ رکھ کے 8ویں ربی اعلان بچا. چلو خیر، اکثر باتیں تو آ چکی، یہ تو میں جتنا انشاءاللہ کھینچوں اتنا ہو سکتا ہے. کیا فضیلت ہے ابھی میں نے پوری پوری آپ اندازہ لگاؤ کتنی اللہ کے رسول نے بیان فرمائی. اللہ نے مجھے توفیق دی، یاد دلایا کہ آپ کے سامنے میں نے بیان کیا. اللہ بس اس کو قبول بھی فرماوے، مجھے بھی توفیق دے، میرے گھر والوں کو بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، آپ کے گھر والوں کو بھی توفیق دے، اور پوری امت پر اللہ توفیق